السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سغرا ایک غریب بیوہ تھی جس کے 5 بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ حالات کی مجبوری سے اس نے اپنا 3 سالہ بیٹا دانیال ایک امیر بے اولاد خاتون بیگم ثروت کو بیچ دیا تھا تاکہ باقی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ 20 سال بعد دانیال جوان ہو کر کاروباری بزنس مین بنا، مگر اپنی اصل ماں سے نفرت کرتا تھا۔ ایک سازشی بلیک میلر دانیال کی جان کے پیچھے پڑ گیا۔ سغرا نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بیٹے کو بچایا۔ گولی لگنے کے بعد جب دانیال کو پتہ چلا کہ یہی اس کی سگی ماں ہے تو نفرت محبت میں بدل گئی۔ صبر اور قربانی کی جیت ہوئی، بکھرا خاندان دوبارہ جڑ گیا۔ شہر کے ایک پسماندہ اور تاریک کونے میں واقع چھوٹے سے کچے مکان میں سغرا اپنے 5 معصوم بچوں کے ساتھ زندگی کی سب سے کٹھن لڑائی لڑ رہی تھی۔ اس کے شوہر رحیم کا انتقال چند ہفتے پہلے ایک فیکٹری حادثے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد سے گھر کی رونق اور آسائشیں تو دور کی بات، 2 وقت کی روٹی بھی ایک خواب بن کر رہ گئی تھی۔ سغرا ایک باہمت عورت تھی، لیکن حالات کی بے رحمی نے اسے اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے سب سے چھوٹے بچے کی عمر ابھی صرف 2 سال تھی، جو بھوک کی وجہ سے رات بھر روتا رہتا تھا۔ سغرا کے پاس اسے دینے کے لیے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے کونے میں پڑا ہوا آٹے کا کنستر کئی دنوں سے بالکل خالی تھا، اور بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے دیکھ کر سغرا کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ روز صبح اس امید کے ساتھ اٹھتی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے گا، یا کوئی پڑوسی رحم کھا کر بچوں کے لیے کھانے کو دے دے گا، لیکن اس نفسا نفسی کے دور میں ہر کوئی اپنی ہی مشکلات میں گھرا ہوا تھا، اور کسی دوسرے کی تکلیف محسوس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک شام جب بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور کچے مکان کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، سغرا کے بچے بھوک اور سردی سے سہمے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے تھے۔ اسی وقت محلے کی ایک بوڑھی عورت زبیدہ سغرا کے پاس آئی اور اس نے سغرا کی حالت دیکھ کر ایک عجیب اور دل دہلا دینے والی تجویز پیش کی۔ زبیدہ نے بتایا کہ شہر کے پوش علاقے میں رہنے والی ایک بہت امیر اور بے اولاد خاتون بیگم ثروت اپنے ویران بنگلے کے لیے ایک معصوم بچہ گود لینا چاہتی ہیں، اور وہ اس کے بدلے اتنی بڑی رقم دینے کو تیار ہیں جس سے سغرا کے باقی 4 بچوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، اور ان کو اچھے اسکول میں تعلیم اور بہترین کھانا مل سکتا ہے۔ سغرا نے جب یہ سنا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کے حوالے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے زبیدہ کو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بھوکی مر جائے گی، لیکن اپنے بچے کا سودا کبھی نہیں کرے گی۔ مگر رات جیسے جیسے گہری ہوتی گئی، بھوک کی شدت سے بچوں کا رونا اور تیز ہوتا گیا، اور سغرا کی مامتا ان کی سسکیاں برداشت نہ کر سکی۔ اس نے سوچا اگر وہ اپنے ایک بچے کو اس امیر عورت کے حوالے کر دے گی تو کم از کم اس کا وہ بچہ ایک عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، اور باقی بچوں کو بھی بھوک سے نجات مل جائے گی۔ یہ سوچ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، لیکن حالات کی سنگینی نے اسے مجبور کر دیا۔ اگلی صبح زبیدہ اس امیر خاتون کی گاڑی لے کر سغرا کے دروازے پر آ گئی۔ بیگم ثروت ریشمی لباس میں ملبوس تھی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور تھا۔ انہوں نے سغرا کے سامنے پیسوں سے بھرا ہوا ایک چمڑے کا بیگ رکھ دیا، جس میں اتنی رقم تھی کہ سغرا نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ سغرا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے 3 سالہ بیٹے دانیال کو بیگم ثروت کی گود میں دے دیا۔ دانیال اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑ کر رو رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے دور جا رہا ہے۔ بیگم ثروت نے بچے کو پکڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ سغرا گاڑی کے پیچھے بھاگی، لیکن گاڑی کی تیز رفتاری نے اس کے بچے کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ سغرا گھر واپس آئی تو پیسوں کا بیگ فرش پر پڑا تھا، لیکن گھر میں ایک ایسی ویرانی چھا گئی تھی
جس کو دنیا کی کوئی دولت دور نہیں کر سکتی تھی۔ ان پیسوں سے سغرا نے اپنے باقی بچوں کے لیے اچھا کھانا خریدا، ان کے لیے نئے کپڑے لیے اور ایک چھوٹا سا پکا مکان بھی خرید لیا۔ اس کے باقی بچے اب اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے تھے۔ ان کی زندگی میں بظاہر کوئی کمی نہیں رہی تھی، لیکن سغرا کا دل ہر وقت اپنے اس چھوٹے بچے کے لیے تڑپتا رہتا تھا جسے وہ پیسوں کے بدلے بیچ چکی تھی۔ وہ روز رات کو دانیال کے پرانے کھلونے دیکھ کر روتی تھی، خدا سے اپنی اس مجبوری کی معافی مانگتی تھی۔ سال گزرتے گئے اور سغرا کے باقی بچے جوان ہو گئے، انہوں نے اچھے روزگار حاصل کر لیے، لیکن سغرا کے چہرے سے وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی جو کبھی اس کے غریب مگر ہنستے کھیلتے گھر کا حصہ تھی۔ دانیال کی یاد اسے ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتی تھی، اور وہ اکثر اس پوش علاقے کے چکر لگاتی تھی جہاں بیگم ثروت کا بنگلہ تھا، تاکہ شاید کسی دن اپنے جوان ہوتے بیٹے کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ لیکن اس بنگلے کے بڑے اور مضبوط لوہے کے دروازے ہمیشہ بند رہتے تھے، اور سغرا باہر کھڑی حسرت بھری نگاہوں سے اندر دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ اسی بنگلے کے باہر سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا وہاں ایک بڑی گاڑی آ کر رکی، اور اس میں سے ایک 24-25 سال کا انتہائی خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان باہر نکلا۔ سغرا کی مامتا نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اس کا وہی دانیال ہے جسے اس نے 20 سال پہلے اپنی گود سے الگ کیا تھا۔ لیکن دانیال کے چہرے پر وہ معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک امیرانہ غرور اور سرد مہری تھی۔ سغرا نے تڑپ کر اسے دانیال کہہ کر پکارا۔ اس نوجوان نے مڑ کر ایک حقارت امیز نظر اس غریب اور سادہ لباس عورت پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے بنگلے کے اندر چلا گیا۔ سغرا کا کلیجہ چھلنی ہو گیا، اور اسے احساس ہوا کہ دولت نے اس کے بیٹے سے اس کی اصل پہچان اور ماں کی محبت کا احساس ہمیشہ کے لیے چھین لیا ہے۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اس نے جس بچے کے مستقبل کی خاطر اپنی مامتا کا سودا کیا تھا، وہ اب ایک ایسی دنیا کا حصہ بن چکا تھا جہاں سغرا جیسی غریب ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور اس پچھتاوے کی آگ اب سغرا کو اندر ہی اندر جلانے لگی تھی، جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ سغرا اس دن بنگلے کے باہر سڑک پر بیٹھ کر دیر تک روتی رہی، اور اس کے دل میں دانیال کی اس سرد مہر نظر نے ایک ایسا خنجر گھونپ دیا تھا جس کا درد اس کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی، اور اس کے اندر اپنے بیٹے کی حقیقت جاننے کا ایک عجیب اور پرسرار جنون پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ بیگم ثروت نے دانیال کو کیا بتایا ہے، اور وہ اپنی اصل ماں سے اس قدر نفرت کیوں کرتا ہے۔ سغرا نے اگلے کئی دنوں تک اس بنگلے کی نگرانی شروع کر دی۔ وہ صبح سے شام تک کسی نہ کسی بہانے وہاں موجود رہتی تھی۔ اسی دوران اسے بنگلے کے پرانے مالی دین محمد سے بات کرنے کا موقع ملا، جو روز شام کو پودوں کو پانی دینے کے بعد باہر بنی ہوئی دکان سے چائے پینے آتا تھا۔ سغرا نے اپنی پہچان چھپا کر دین محمد سے باتوں باتوں میں بیگم ثروت اور دانیال کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ دین محمد نے ادھر ادھر دیکھ کر انتہائی پرسرار انداز میں بتایا کہ اس بنگلے کی دیواروں کے پیچھے بہت سے ایسے گہرے راز دفن ہیں جن سے باہر کی دنیا بالکل بے خبر ہے۔ دین محمد نے انکشاف کیا کہ دانیال کو بچپن سے یہی بتایا گیا ہے کہ اس کے اصل والدین ایک سڑک حادثے میں مارے گئے تھے، اور بیگم ثروت نے اسے ایک یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ لیکن سسپینس کی بات یہ نہیں تھی، بلکہ دین محمد نے ایک ایسی خوفناک بات بتائی جس نے سغرا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مالی نے بتایا کہ بیگم ثروت کا اپنا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن پچھلے چند مہینوں سے ایک عجیب و غریب اجنبی شخص رات کے اندھیرے میں اکثر اس بنگلے میں آتا ہے، اور اس کے آنے پر
بیگم ثروت انتہائی خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور وہ دانیال کی غیر موجودگی میں اس اجنبی کو لاکھوں روپے کی رقم نقد دیتی ہیں۔ سغرا نے جب یہ سنا تو اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی کہ دانیال کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتا ہے یا بیگم ثروت کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہیں۔ سغرا نے اس اجنبی کا پتلا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک رات وہ بنگلے کے پچھلے حصے میں موجود گھنی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے جب پورا شہر سو چکا تھا، ایک کالی چادر اوڑے ہوئے شخص نے بنگلے کے پچھلے چھوٹے دروازے پر دستک دی اور چند ہی سیکنڈ میں وہ دروازہ کھل گیا۔ سغرا نے اپنی سانسیں روک لی اور رینگتی ہوئی اس کھڑکی کے نیچے پہنچ گئی جہاں سے اندر کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے اندر جھانکا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اندر بیگم ثروت اس اجنبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، اور وہ اجنبی کوئی اور نہیں بلکہ سغرا کے محلے کی وہی بوڑھی عورت زبیدہ کا سگا بیٹا اسلم تھا، جو شہر کا ایک نامی گرامی بدماش اور بلیک میلر تھا۔ اسلم بیگم ثروت کو دھمکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اگر انہوں نے اگلی قسط کے طور پر 50 لاکھ روپے نہ دیے تو وہ دانیال کو وہ اصل دستاویزات دکھا دے گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دانیال کو یتیم خانے سے نہیں بلکہ ایک مجبور ماں سے خریدا گیا تھا، اور اس کاغذ پر بیگم ثروت کے دستخط بھی موجود ہیں۔ سغرا کو اب سمجھ آیا کہ زبیدہ اور اس کے بیٹے نے 20 سال پہلے سغرا کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بیگم ثروت سے کروڑوں روپے بٹورے تھے، اور اب وہ بیگم ثروت کو عمر بھر کے لیے بلیک میل کر رہے تھے۔ سغرا نے دیکھا کہ بیگم ثروت نے روتے ہوئے الماری سے پیسوں کا ایک اور بیگ نکال کر اسلم کے حوالے کیا۔ اسلم نے بیگ پکڑا اور ایک شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، دانیال اب بہت بڑا بزنس مین بن چکا ہے، اور اگر اسے پتا چلا کہ اس کی پرورش ایک ایسی عورت نے کی ہے جس نے اس کا سودا کیا تھا تو وہ بیگم ثروت کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسلم وہاں سے جانے کے لیے مڑا تو سغرا جلدی سے دوبارہ جھاڑیوں میں چھپ گئی، لیکن اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دانیال کی زندگی اور عزت اس وقت ایک بہت بڑے خطرے میں ہے، کیونکہ اسلم کی لالچ کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ سغرا بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک بنگلے کا مین گیٹ کھلا اور دانیال کی تیز رفتار گاڑی اندر داخل ہوئی۔ دانیال اپنی کاروباری میٹنگ سے جلدی واپس آ گیا تھا، اور اس نے گاڑی سے اترتے ہی پچھلے دروازے سے نکلتے ہوئے اسلم کو دیکھ لیا۔ دانیال نے بلند آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو اور رات کے اس پہر میری ماں کے گھر سے کیوں نکل رہے ہو؟ اسلم دانیال کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا، لیکن پھر اس نے گہری چال چلی اور دانیال کے قریب جا کر کہا کہ میں تمہاری ماں کا پرانا واقف کار ہوں، اور اگر تم اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ جاننا چاہتے ہو تو کل شام کو شہر کے پرانے کھنڈرات کے پاس اکیلے آ جانا۔ دانیال اس پرسرار بات پر حیران رہ گیا۔ اس نے اندر جا کر بیگم ثروت سے اس شخص کے بارے میں پوچھا، لیکن بیگم ثروت نے خوف کے مارے بات ٹال دی اور کہا وہ کوئی معمولی مانگنے والا تھا۔ دانیال کو اپنی ماں کے چہرے پر موجود خوف نے شک میں مبتلا کر دیا، اور اس نے اگلے دن ان کھنڈرات میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سغرا جو باہر جھاڑیوں میں سب کچھ سن رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اسلم کھنڈرات میں دانیال کو سچ بتانے کے بہانے اسے جان سے بھی مار سکتا ہے، یا اس سے بھاری رقم وصول کرنے کے لیے اسے اغوا کر سکتا ہے۔ سغرا کے پاس اب دانیال کو بچانے کے لیے بہت کم وقت تھا۔ وہ اپنے باقی بچوں کے پاس گھر واپس نہیں گئی، بلکہ اسی رات اس نے کھنڈرات کے پاس جا کر چھپنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی حفاظت کر سکے۔ اگلے دن کی شام جیسی ہی گہری ہوئی، دانیال اپنی گاڑی میں اکیلا اس ویران اور اندھیرے کھنڈر کے پاس پہنچ گیا جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ دانیال گاڑی سے اترا تو وہاں
پہلے سے موجود اسلم اپنے 2 مسلح ساتھیوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسلم نے دانیال کو دیکھتے ہی کہا کہ تم واقعی بہت بہادر ہو جو اکیلے یہاں آ گئے۔ اب اگر تم اپنی اصل حقیقت جاننا چاہتے ہو، تمہیں اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ روپے میرے نام ٹرانسفر کرنے ہوں گے۔ دانیال نے غصے سے کہا کہ میں کسی بلیک میلر کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، اور تم مجھے میری ماں کے خلاف نہیں بھڑکا سکتے۔ اسلم نے ہنس کر وہ پرانا کاغذ نکالا جس پر دانیال کی خریداری کا معاہدہ لکھا تھا، اور دانیال کی طرف بڑھایا۔ دانیال نے جیسے ہی وہ کاغذ پڑھنا شروع کیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس پر صاف صاف لکھا تھا کہ اسے سغرا نامی عورت سے خریدا گیا تھا۔ دانیال ابھی اس صدمے کو سنبھال بھی نہیں پایا تھا۔ اسلم نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ اس لڑکے کو قابو کر لو، اب ہم اس کی ماں بیگم ثروت سے اس کی جان کے بدلے پوری جائیداد مانگیں گے۔ دانیال نے ان سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن اسلم کے ساتھیوں نے اس پر پستول تان لی۔ سغرا جو ایک دیوار کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ اب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک بھاری لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر باہر نکلی۔ اس نے پیچھے سے اسلم کے اس ساتھی پر حملہ کر دیا جس نے دانیال پر پستول تانی تھی۔ ڈنڈا لگتے ہی پستول ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئے اور کھنڈر میں ایک افراتفری مچ گئی۔ دانیال نے موقع پا کر اسلم کو زوردار مکہ مارا، اور سغرا دانیال کے سامنے کھڑی ہو کر اسلم سے کہنے لگی کہ 20 سال پہلے میں مجبور تھی، لیکن آج میں اپنے بیٹے کو تمہاری لالچ کی قربانی نہیں بننے دوں گی۔ اسلم نے سغرا کو پہچان لیا اور غصے سے چاقو نکال کر سغرا کی طرف بڑھا۔ دانیال اپنی اصل ماں کی اس قربانی کو دیکھ کر اندر سے ہل گیا تھا۔ اس نے سغرا کو بچانے کے لیے اسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس اندھیرے کھنڈر میں زندگی اور موت کی ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی تھی جس کا انجام دانیال اور سغرا دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اور سسپینس یہ تھا کہ کیا دانیال اس سچ کو قبول کر کے اپنی غریب ماں کو گلے لگائے گا، یا وہ اسلم کے چاقو کا شکار ہو جائے گا۔ کھنڈر کے اس تاریک اور خوفناک ماحول میں چاقو کی چمک نے فضا کو مزید ہولناک بنا دیا تھا۔ اسلم نے پورے زور سے چاقو دانیال کے سینے میں اتارنے کی کوشش کی، لیکن سغرا کی مادری محبت نے اس کے کمزور جسم میں جیسے بجلی جیسی طاقت بھر دی تھی۔ وہ دانیال کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی، اور اسلم کا وار دانیال کے بجائے سغرا کے دائیں کندھے پر لگا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اپنے سامنے ایک بوڑھی غریب عورت کو اس طرح اپنی جان پر کھیلتے دیکھ کر دانیال کے اندر کا انسان جاگ اٹھا، اور اس نے اسلم کی کلائی کو اتنی زور سے مروڑا کہ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ دانیال نے اسلم کو زمین پر پچھاڑ دیا، اور اسی دوران اسلم کے 2 ساتھی جو سغرا کے اچانک حملے سے گھبرا گئے تھے، دور سے پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سن کر اسلم کو وہیں چھوڑ کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دراصل سغرا نے کھنڈر میں آنے سے پہلے راستے میں ایک PCO سے پولیس کو اس ویران جگہ پر مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع دے دی تھی، جو بالکل صحیح وقت پر کام آ گئی۔ پولیس کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی جیسے ہی کھنڈر کے اندر پہنچی، اسلم نے خود کو گھرا ہوا پا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے اسے مضبوطی سے جکڑے رکھا، اور پولیس کے جوانوں نے تڑپتے ہوئے اسلم کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ پولیس کا انسپکٹر دانیال کا واقف کار تھا، جس نے صورتحال کو دیکھتے ہی اسلم اور اس کے قبضے سے ملنے والی بلیک میلنگ کے کاغذات کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سغرا زمین پر بیٹھی شدید درد سے کراہ رہی تھی، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ دانیال بھاگ کر اس کے پاس آیا، اور اس نے اپنی ریشمی قمیض کا ایک حصہ پھاڑ کر سغرا کے زخم پر باندھا تاکہ خون کا بہاؤ روکا جا سکے۔ دانیال کی آنکھوں میں اب وہ پرانا غرور
بالکل ختم ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ سچائی کو جاننے کی تڑپ اور اس غریب عورت کے لیے ایک گہرا احترام پیدا ہو چکا تھا، جس نے ابھی ابھی اس کی جان بچائی تھی۔ دانیال نے سغرا کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف گاڑی پوری رفتار سے دوڑا دی۔ پورے راستے دانیال کا ذہن اس معاہدے کے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر اور سغرا کے چہرے کے درمیان کڑیاں جوڑنے میں مصروف تھا۔ وہ بار بار شیشے سے پیچھے دیکھتا تھا، جہاں سغرا نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی دانیال دانیال بڑبڑا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے سغرا کو فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر دانیال کو بتایا کہ زخم گہرا ہے اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے خاتون کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں فوری طور پر او نیگیٹو کی ضرورت ہے۔ دانیال نے جب یہ سنا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس کا اپنا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو تھا، جو کہ ایک بہت ہی نایاب بلڈ گروپ ہے۔ دانیال نے فوراً ڈاکٹر سے کہا کہ میرا خون اس عورت سے ملتا ہے اور میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب خون کی منتقلی کا عمل شروع ہوا، دانیال کے جسم سے خون نکال کر سغرا کے وجود میں شامل ہونے لگا، تو دانیال کو محسوس ہوا کہ یہ صرف خون کا رشتہ نہیں بلکہ قدرت اسے اس کی اصل جڑوں کی طرف واپس لے جا رہی ہے۔ اسی دوران بیگم ثروت بھی اسلم کی گرفتاری اور ہسپتال کی خبر سن کر وہاں پہنچ گئیں۔ ان کا چہرہ خوف اور پچھتاوے سے پیلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے دانیال کو سغرا کے بستر کے پاس بیٹھے دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ اب مزید جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ بیگم ثروت دانیال کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں اور روتے ہوئے اعتراف کیا کہ 20 سال پہلے انہوں نے سغرا کی انتہائی مجبوری اور بھوک کا فائدہ اٹھا کر اسے بھاری رقم دی تھی اور دانیال کو اس کی گود سے چھین لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ زبیدہ نے اس سودے میں بیجوان کا کردار ادا کیا تھا اور بعد میں زبیدہ کے بیٹے اسلم نے بیگم ثروت کو عمر بھر کے لیے اس سچائی کے نام پر بلیک میل کیا تھا۔ بیگم ثروت نے دانیال سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں ماں کا پیار تو دیا، لیکن تمہیں تمہاری اصل پہچان سے محروم رکھا، اور سغرا نے جو رقم لی تھی اسے اس نے اپنے باقی بچوں کی زندگی تو سنواری، لیکن اس کی اپنی روح ہمیشہ تڑپتی رہی۔ دانیال خاموشی سے بیگم ثروت کی باتیں سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ چند گھنٹوں بعد سغرا کو ہوش آ گیا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، اپنے سامنے دانیال کو کھڑا پایا۔ سغرا نے ڈرتے ہوئے اپنا کمزور ہاتھ دانیال کی طرف بڑھایا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، میں کوئی لالچی ماں نہیں تھی، لیکن تمہارے بھائی بہن بھوک سے مر رہے تھے۔ دانیال نے سغرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھ لیا اور روتے ہوئے کہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانے میں دیر کر دی اور تمہیں حقارت سے دیکھا۔ دانیال نے سغرا کو گلے سے لگا لیا اور 20 سال کی جدائی کا وہ درد ایک ہی پل میں دونوں کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا۔ دانیال نے بیگم ثروت کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے میری پرورش کی ہے، اس لیے میں آپ کا احترام ہمیشہ کروں گا، لیکن میری اصل ماں سغرا ہے، اور اب سے یہ غریب عورت میرے ساتھ اسی بنگلے میں ملکہ بن کر رہے گی۔ سغرا کے باقی بچوں کو بھی جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ سب بہن بھائی 20 سال بعد اپنے کھوئے ہوئے بھائی سے مل کر زاروں قطار روئے۔ دانیال نے سغرا کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر اپنے بنگلے میں منتقل کر دیا، جہاں اب بیگم ثروت اور سغرا دونوں ایک ساتھ رہنے لگیں اور اسلم کو عدالت سے اس کے جرائم کی سخت سزا مل گئی۔ سغرا کا وہ پچھتاوا جو اسے 20 سال سے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اب ایک لامتناہی خوشی اور سکون میں بدل چکا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا اس کے پاس
واپس آ چکا تھا اور دانیال کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی دولت ماں کی سچی محبت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ بنگلے کے اتنے بڑے اور پرآسائش کمرے میں سغرا کے لیے زندگی کا یہ نیا سفر بظاہر بہت پرسکون تھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب ایک نیا خاندانی اور معاشرتی امتحان شروع ہو چکا تھا۔ دانیال نے سغرا کو بنگلے میں پورے مان اور عزت کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ ہر صبح اپنے کام پر جانے سے پہلے سغرا کے کمرے میں آتا، اس کے پاؤں چھوتا اور اسے دعا لیتا۔ بیگم ثروت جو اس بنگلے کی پرانی مالکن تھی، انہوں نے بھی دانیال کے فیصلے کو بادل نخواستہ قبول کر تو لیا تھا، لیکن ان کے دل کے کسی کونے میں اب بھی سغرا کے لیے وہ پرانی حقارت اور ایک عجیب سا حسد موجود تھا، کیونکہ دانیال اب زیادہ تر وقت اپنی اصل ماں سغرا کے ساتھ گزارتا تھا، اور بیگم ثروت کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کی 20 سال کی پرورش اور محبت سغرا کی مادری محبت کے سامنے ہار چکی ہے۔ سغرا اس بات کو بخوبی محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ بیگم ثروت کے سامنے ہمیشہ عاجزی سے رہتی اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ ان کا دانیال ان سے نہیں چھین رہی، لیکن خاندانی سیاست کے سائے اس بڑے بنگلے پر گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف سغرا کے باقی 4 بچے جو شہر کے ایک متوسط مضافاتی علاقے میں رہ رہے تھے، ان کے دلوں میں بھی اپنے امیر بھائی دانیال کو دیکھ کر ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ سغرا کا بڑا بیٹا اسد جو ایک معمولی کمپنی میں کلرک تھا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ دانیال جس عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اس میں ان کا بھی برابر کا حق ہے، کیونکہ ان کی ماں نے دانیال کی خاطر اپنی پوری زندگی عذاب میں گزاری تھی۔ اسد نے اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی اکسانا شروع کر دیا کہ دانیال کو چاہیے وہ اپنی جائیداد اور بزنس میں انہیں بھی حصے دار بنائے۔ سغرا جب بھی اپنے پرانے گھر بچوں سے ملنے جاتی تو اسد اور اس کی بہنیں دانیال کے امیرانہ طرز زندگی کا تذکرہ کر کے طعنے دیتی، جس سے سغرا کا دل بہت دکھتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو سمجھاتی کہ دانیال نے یہ مقام اپنی محنت اور بیگم ثروت کی فراہم کردہ تعلیم سے پایا ہے، اور ان کا دانیال کی جائیداد پر کوئی قانونی حق نہیں ہے، لیکن لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایک دن اسد سغرا کی اجازت کے بغیر دانیال کے آفس پہنچ گیا، جہاں دانیال ایک بہت بڑی بین الاقوامی میٹنگ میں مصروف تھا۔ اسد نے آفس کے عملے کے ساتھ بدتمیزی کی اور زبردستی دانیال کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ دانیال اپنے بھائی کو اس طرح اچانک اور غصے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسد نے دانیال کے سامنے ایک فائل رکھی اور انتہائی درشت لہجے میں کہا کہ اگر تم واقعی ہمیں اپنا بھائی مانتے ہو تو اس شراکت داری کے کاغذات پر دستخط کرو اور اپنی کمپنی کا آدھا حصہ ہمارے نام کرو، ورنہ ہم میڈیا میں جا کر یہ سچائی سب کو بتا دیں گے کہ تم ایک خریدے ہوئے بچے ہو اور تمہاری ماں نے تمہیں پیسوں کے بدلے بیچا تھا۔ دانیال اپنے بھائی کے منہ سے یہ گھٹیا بات سن کر اندر سے ٹوٹ گیا۔ اسے جائیداد جانے کا دکھ نہیں تھا، بلکہ اسے اس بات کا صدمہ تھا کہ اس کے اپنے سگے بھائی اس کی عزت کا سودا کرنے پر اتر آئے ہیں۔ دانیال نے اسد سے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، اگر تم مجھ سے محبت مانگتے تو میں اپنی جان بھی دے دیتا، لیکن تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو۔ دانیال نے دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اسد کو آفس سے باہر نکلوا دیا۔ اسد غصے میں تلملاتا ہوا سیدھا بنگلے پر پہنچا، جہاں سغرا اور بیگم ثروت موجود تھی۔ اسد نے وہاں پہنچ کر خوب ہنگامہ کھڑا کیا اور سغرا پر چلا کر کہا کہ تم نے 20 سال پہلے دانیال کو بیچا تھا اور آج بھی تم اس کے پاس رہ رہی ہو اور ہمیں اس غریب خانے میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ بیگم ثروت نے جب اسد کی یہ باتیں سنی تو ان کے اندر کا حسد ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ انہوں نے سغرا کو طعنہ دیا کہ تمہاری خاندانی تربیت یہی ہے،
تمہارے بچے اب میرے بیٹے کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ سغرا اپنے سگے بیٹے اسد کی اس حرکت پر اتنی شرمندہ ہوئی کہ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا اور وہ وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دانیال جب شام کو گھر پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ اسد کی وجہ سے سغرا ہسپتال پہنچ چکی ہے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچا جہاں سغرا کو ICU میں رکھا گیا تھا۔ دانیال نے سغرا کے سرہانے بیٹھ کر عہد کیا کہ وہ ان سب کو اپنی زندگی سے نکال پھینکے گا جو اس کی ماں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، چاہے وہ اس کے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ سغرا نے جب ہوش میں آ کر دانیال کا یہ غصہ دیکھا تو اس نے دانیال کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میرے بچے، رشتوں کو غصے سے نہیں بلکہ محبت سے جیتا جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنے بھائیوں سے ناتا توڑ لیا تو میری روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ دانیال اپنی ماں کی اس بلند اخلاق کے سامنے ایک بار پھر جھک گیا۔ اس نے اسد اور اپنے باقی بھائیوں کو ہسپتال بلایا۔ دانیال نے ان کے سامنے اپنی جائیداد کے تمام کاغذات رکھ دیے اور کہا کہ اگر تمہیں یہ جائیداد چاہیے تو یہ سب لے لو، لیکن میری ماں کو ذہنی اذیت دینا بند کرو۔ اسد اور اس کے بھائیوں نے جب دانیال کی یہ بے لوث محبت اور سغرا کی مرجھائی ہوئی حالت دیکھی تو ان کے دلوں پر لگا ہوا لالچ کا پردہ چاک ہو گیا۔ اسد روتے ہوئے دانیال کے گلے لگ گیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ بیگم سروت جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، ان کا دل بھی پگھل گیا اور انہیں احساس ہوا کہ سغرا کا خاندان غریب ضرور ہے لیکن ان کے رشتوں کی ڈور بہت مضبوط ہے۔ بیگم سروت نے آگے بڑھ کر سغرا کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ آج سے ہم سب ایک ہی خاندان ہیں اور اس بنگلے کے دروازے سغرا کے تمام بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اس طرح سغرا کی قربانی اور دانیال کی سمجھداری نے ایک بہت بڑے خاندانی بحران کو ختم کر دیا اور رشتوں کے درمیان کی کڑواہٹ ہمیشہ کے لیے مٹھاس میں بدل گئی۔ خاندان کی اس نئی اور خوبصورت شروعات نے سغرا کے دل کو ایسا سکون بخشا تھا جس کی وہ برسوں سے تمنا کر رہی تھی۔ اب اسد اور اس کے باقی بہن بھائی اکثر بنگلے میں آتے تھے اور بیگم ثروت بھی کھلے دل سے ان کا استقبال کرتی تھی۔ دانیال نے اپنے تمام بھائی بہنوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اسد کو اپنی کمپنی میں ایک معزز اور ذمہ دارانہ عہدہ دے دیا تھا، جبکہ چھوٹے بھائی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں داخل کروا دیا تھا۔ بظاہر سب کچھ بہت پرسکون اور خواب جیسا لگ رہا تھا، لیکن زندگی کے امتحان اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے اور اس بار مصیبت بنگلے کے اندر سے نہیں بلکہ کاروباری دنیا کے ایک بہت بڑے مکار دشمن کی طرف سے آئی تھی۔ دانیال کی کمپنی شہر کے سب سے کامیاب اور تعمیراتی اور تجارتی کمپنیوں میں شمار ہوتی تھی اور اسی وجہ سے کاروباری مارکیٹ میں اس کے کئی حاسد اور دشمن پیدا ہو چکے تھے۔ ان میں سب سے بڑا نام جمشید کا تھا، جو دانیال کے مقابلے میں ایک دوسری بڑی کمپنی چلاتا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے دانیال کے ہاتھوں ہر بڑے سرکاری اور نجی ٹھیکے میں شکست کھا رہا تھا۔ جمشید ایک انتہائی مکار اور بے رحم انسان تھا جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا تھا۔ جب جمشید کو اسلم کی گرفتاری اور دانیال کی اصل ماں سغرا کے بنگلے میں آنے کی افواہوں کا پتہ چلا، اس نے اپنے خفیہ ذرائع سے اس پورے معاملے کی چھان بین شروع کر دی۔ جمشید کے ہاتھ وہ تمام پرانے عدالتی بیانات اور پولیس ریکارڈز لگ گئے جن میں 20 سال پہلے دانیال کی بیگم ثروت کے ہاتھوں غیر قانونی منتقلی کا ذکر تھا۔ اگرچہ اسلم جیل جا چکا تھا لیکن اس کے پاس کچھ دستاویزات کی نقول جمشید نے جیل کے عملے کو رشوت دے کر حاصل کر لی۔ جمشید کا مقصد دانیال کی کاروباری ساکھ کو خاک میں ملانا اور اسے اس قدر ذہنی اذیت دینا تھا کہ وہ مارکیٹ سے بالکل باہر ہو جائے۔
جمشید نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دانیال کے اس خاندانی راز کو پورے ملک کے سامنے اچھال سکے اور دانیال پر یہ الزام لگا سکے کہ اس کی کمپنی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی پوری زندگی جھوٹ اور غیر قانونی کاموں پر مبنی ہے۔ دانیال ان تمام سازشوں سے بالکل بے خبر اپنی ماں سغرا اور بیگم ثروت کے ساتھ زندگی کی خوشیاں سمیٹنے میں مصروف تھا۔ وہ سغرا کے لیے ایک بہت بڑا فلاحی ہسپتال بنانے کا منصوبہ تیار کر رہا تھا تاکہ غریب ماؤں کو کبھی اپنے بچوں کا سودا نہ کرنا پڑے اور نہ ہی کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے اپنی ماں سے دور ہو۔ سغرا اپنے بیٹے کے اس نیک جذبے کو دیکھ کر رات دن دانیال کو دعائیں دیتی تھی اور اس کا چہرہ خوشی سے چمکتا تھا۔ ایک شام جب دانیال اور اس کا پورا خاندان بشمول اسد اور باقی بہن بھائی بنگلے کے باغ میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور بیگم ثروت سغرا کو اپنے پرانے خاندانی قصے سنا کر ہنس رہی تھی، اسی وقت دانیال کے فون پر اس کے سیکرٹری کی گھبرائی ہوئی کال آئی۔ سیکرٹری نے بتایا کہ جمشید نے صبح ایک بہت بڑا میڈیا ٹرائل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور وہ دانیال کی زندگی کے اس سب سے بڑے سچ کو ایک سکینڈل بنا کر ٹی وی پر چینلز پر نشر کروانے والا ہے۔ سیکرٹری نے دانیال کو خبردار کیا کہ اگر یہ خبر باہر آئی تو کمپنی کے شیئرز گر جائیں گے اور بین الاقوامی سرمایہ کار ان کے تمام منصوبوں سے اپنے پیسے واپس نکال لیں گے۔ دانیال نے جب یہ سنا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی دولت یا کمپنی کے ڈوبنے کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر کانپ اٹھا کہ اس کی دونوں ماؤں یعنی سغرا اور بیگم ثروت کی عزت پورے شہر کے چوراہوں پر اچھالی جائے گی اور لوگ ان پر انگلی اٹھائیں گے۔ دانیال نے فوراً اسد کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسد جو اب ایک بدلا ہوا اور مخلص بھائی بن چکا تھا، اس نے دانیال کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میرے بھائی، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 20 سال پہلے تم اکیلے تھے، لیکن آج تمہارا پورا خاندان تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اسد نے دانیال کو مشورہ دیا کہ ہمیں جمشید کے وار کا انتظار کرنے کے بجائے خود آگے بڑھ کر سچائی کا سامنا کرنا چاہیے۔ سغرا جو کمرے کے باہر کھڑی اپنے بیٹوں کی یہ پریشان کن گفتگو سن رہی تھی، وہ اندر آئی اور اس نے دانیال کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے بچے، سچائی کبھی رسوا نہیں ہوتی۔ میں نے جو گناہ مجبوری میں کیا تھا اس کی سزا میں 20 سال تک تڑپ کر بھگت چکی ہوں اور خدا نے مجھے معاف کر کے تمہیں میری گود میں واپس لوٹا دیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی جمشید ہمیں الگ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہماری عزت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سغرا کی اس ہمت نے دانیال کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا۔ دانیال نے جمشید کی پریس کانفرنس سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے خود ایک لائیو ٹی وی پر انٹرویو کا انتظام کیا۔ دانیال نے اس لائیو شو میں اپنی دونوں ماں سغرا اور بیگم ثروت کو اپنے دائیں اور بائیں بٹھایا اور اپنے تمام بھائی بہنوں کو اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ دانیال نے پورے ملک کے سامنے انتہائی فخر اور بلند آواز میں زندگی کی پوری داستان سنائی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی سگی ماں سغرا نے بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے باقی بچوں کو بچانے کے لیے اپنی مامتا کی قربانی دی اور کس طرح بیگم ثروت نے اسے ماں بن کر پالا اور ایک بہترین انسان بنایا۔ دانیال نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے فخر ہے، میرے پاس 2 مائیں ہیں اور ایک ایسا خاندان جو ہر مشکل میں میرے ساتھ ہے۔ دانیال کے اس بے باک اور سچے اعتراف نے پورے ملک کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ جمشید جو ٹی وی پر یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کی مکارانہ سازش ایک ہی پل میں ملیا میٹ ہو گئی، کیونکہ جس سچ کو وہ ایک جرم بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا، دانیال نے اسے محبت اور قربانی کی ایک عظیم مثال بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا۔ عوام اور کاروباری برادری نے دانیال کی اس سچائی اور ہمت کو بے حد سراہا اور اس کی کمپنی کی ساکھ گرنے کے بجائے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی۔
جمشید کو معاشرے میں شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور دانیال نے اس کی بلیک میلنگ کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ اس طرح سغرا کی مادری محبت اور دانیال کی سچائی نے ایک بار پھر دشمنوں کو شکست فاش دی اور یہ ثابت کر دیا کہ رشتوں کی بنیاد اگر سچائی اور خلوص پر ہو تو دنیا کا کوئی بھی طوفان انہیں ہلا نہیں سکتا۔ اب سغرا کا گھرانہ واقعی ایک اٹوٹ دیوار بن چکا تھا جس کی چٹان جیسے حوصلے کے سامنے ہر سازش دم توڑ چکی تھی۔ سغرا کی زندگی کا وہ طویل تاریک سفر اب ایک لامتناہی روشنی اور ابدی خوشی کے سمندر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جمشید کی عبرتناک شکست اور اسلم کی جیل مہم نے سغرا اور اس کے خاندان کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی ہمیشہ کے لیے دور کر دی تھی، اور اب اس پورے خاندان کی زندگی میں امن و سکون کا ایک ایسا طویل دور شروع ہو چکا تھا جس کا سغرا نے اپنی زندگی کے تاریک ترین دنوں میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دانیال کا بنایا ہوا وہ فلاحی ہسپتال اب مکمل طور پر فعال ہو چکا تھا، جس کا نام اس نے سغرا فری ہسپتال رکھا تھا۔ اس ہسپتال کے افتتاح کے یادگار دن سغرا نے اپنے کانپتے ہوئے لیکن پرعزم ہاتھوں سے ریبن کاٹا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کے پچھتاوے سے پاک سچے اور متبرک آنسو تھے۔ اب اس ہسپتال اب شہر کی ہزاروں غریب ماؤں اور ان کے معصوم بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن چکا تھا، جہاں کسی بھی مجبور ماں کو پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنے جگر کے ٹکڑے سے دور ہونا نہیں پڑتا تھا۔ دانیال نے اس ہسپتال کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری اپنے بڑے بھائی اسد کو سونپ دی تھی۔ اسد اب دانیال کا سب سے مخلص اور وفادار کاروباری شراکت دار بن چکا تھا۔ وہ دن رات اس فلاحی کام کو پوری ایمانداری سے چلا رہا تھا۔ دانیال کے باقی بہن بھائی بھی اب اپنی زندگیوں میں بہت کامیاب اور خوش تھے۔ دانیال نے اپنی بہنوں کی شادیاں انتہائی دھوم دھام سے اچھے گھرانوں میں کروا دی تھی، جہاں وہ ایک عزت دار زندگی گزار رہی تھی، اور چھوٹا بھائی اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے اب کمپنی کے مالیاتی امور کو سنبھال رہا تھا۔ بیگم ثروت نے بھی اپنی زندگی کی آخری ایام سغرا کی گہری اور سچی دوستی کے سائے میں گزارے، جہاں پرانے حسد اور غرور کی جگہ صرف اور صرف احترام اور لازوال محبت باقی رہ گئی تھی۔ سغرا اب ہر روز شام کو اپنے تمام بچوں، پوتوں اور نواسوں کو اسی بڑے اور روشن بنگلے کے خوبصورت باغ میں ایک ساتھ ہنستے کھیلتے اور اکٹھا دیکھتی تو اس کا دل خدا کے شکر اور ایک عجیب سے سرور سے بھر جاتا تھا۔ وہ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ زندگی کے امتحانات اور آزمائشیں کتنے ہی کٹھن اور طویل کیوں نہ ہوں، انسان کی سچی توبہ، اس کا صبر اور اولاد کی بے لوث مخلص محبت انسان کے ماضی کے ہر داغ اور ہر زخم کو ہمیشہ کے لیے دھو دیتی ہے۔ سغرا کی وہ مجبور کہانی جو 20 سال پہلے تپتی ہوئی دوپہر میں بھوک، افلاس اور آنسوں سے شروع ہوئی تھی، اب ایک ایسی لازوال محبت، قربانی اور خاندانی اتحاد کی خوبصورت داستان بن کر ہمیشہ کے لیے اختتام پذیر ہوئی، جس کی سچی مثال اب پورا شہر دیتا تھا، اور سغرا کا دل اپنے تمام بچوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے پرسکون اور مطمئن ہو چکا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔